إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل في علاه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يحذر ما صنعوا. लायक इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं। उसका बेपनाह एहसान है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कायनात की सबसे आला हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी व मुर्शिद बना के भेजा। जिन हस्तियों ने आपकी रिफाकत और आपकी सोहबत को इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने उन्हें रहती दुनिया तक नमूना और आइडियल बनाया।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کی اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ سابقہ امتیں اور قومیں کس وجہ سے ہلاک ہوئی، کس انداز سے ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، دشمنی کی، اور آخر اللہ عز و جلال نے انہیں پوری کائنات کے لیے عبرت بنا دی ہے۔ صحابہ کرام کو جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین اور اسلام کی باتیں سکھائی، وہاں انہیں یہ بھی سمجھایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد تمہارا وہ یہودی ہے، کیونکہ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، دنیا میں مسلمان کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک یہودی صرف اس آیت پہ غور کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور لکھتا ہے کہ میں نے 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے تو میں نے دیکھا ہے جو قرآن نے کہا ہے سچ کہا ہے، کسی ایک وقت بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے محبت نہیں کی، یہ ہمیشہ چال بازیوں پہ اور دشمنی پہ رہے ہیں، اور اس آیت کو سمجھ کر ہی وہ مسلمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بات سمجھائی تھی، آخر کیوں سمجھائی تھی؟ کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں۔ حالانکہ اس دور میں مدینے میں بھی یہودی تو تھے، چند مہینوں سالوں کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ جو بات سمجھائی ہوئی تھی کہ یہ غدار لوگ ہیں، یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں، تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے غداری کی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ کون سی ایسی مذموم اور بری صفات یہودیوں کی ہیں جس کی بنا پر اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق کو بتایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں۔ یہود اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، بعض علماء کا لکھنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہوذا اس کی طرف نسبت ہے، اس لیے جو بھی اس دور کے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہلوایا، زال کو کثرت استعمال سے دال بنا دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ أَيْ تُبْنَا إِلَيْكَ۔ بہت سارے جب عذاب آئے ان پر تو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے کہا ہم تو توبہ کرتے ہیں، تو ہدنا الیک، اسی سے ہی انہوں نے اپنے آپ کی نسبت یہودی بنا لی۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تحوط سے ہے، تحوط سے مراد
ان لوگوں کی باہمی محبت عجیب ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ کسی اور کو یہودی نہیں بننے دیتے. یہ نسلی جو ہے یہ نسبت چلانے کے قائل ہیں، کوئی اور شخص یہودی نہیں بن سکتا. تہوت عمل صالح کو بھی کہتے ہیں. یہ غدار قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل صالح کرتے ہیں، بلکہ ان کے دعوے بھی عجیب تھے. نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں. اللہ ذوالجلال نے اس لیے قرآن میں فرمایا ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، پیارے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہودیوں کی ایک پانچویں نسبت بھی ہے التہوت. جب یہ تورات کو پڑھا کرتے تو دائیں اور بائیں حرکت کر کے پڑھتے، اسی لیے ان کو یہودی کہا گیا. اس لیے قرآن پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ دائیں بائیں آپ حرکت نہ کیا کریں، سکون سے بیٹھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور کس طرح مومنوں کی ذہن سازی کی کہ ان آیات کو پڑھو تمہیں سمجھ آئے کہ ان سے نفرت کیوں کرنی ہے. اس کا پہلا سبب یہ ہے دنیا کے اندر شرک کی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے تو سب سے زیادہ شرک کیا ہے تو یہودیوں نے کیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے بڑوں کو، اپنے مقتدا کو انہوں نے رب بنا لیا. یہودی ہوں یا عیسائی یہی کیفیت ہے. اور آج شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنے بڑوں کو رب بنا لیتے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے تو پوچھتے ہیں اللہ کی رسول، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے، ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں سمجھتے تھے. تو آپ نے ایک سوال کیا جو سوال مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ایک دعوت دیتا ہے. کہا صرف اتنا بتاؤ، ایک چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے، اگر پادری کہے کہ حرام ہے تو ہم کس کی بات مانتے ہو؟ کہا اس وقت ہم پادری کی بات مانتے تھے. کہا جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اور پادری کہے کہ جائز ہے، حلال ہے، تم کس کی بات مانتے تھے؟ کہا پادری کی بات مانتے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، حلت و حرمت میں اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم کر لینا اس کی عبادت ہی ہے، یہ شرک ہے. آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے لاکھوں کیا کروڑوں اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہمارا من چاہے گا، جو ہمارا بڑا کہے گا ہم اس کو مانیں گے. اس کو قرآن سے غرض نہیں ہے، اس اعتبار سے اس نے رب کے مقابلے میں اپنے بڑے کو بنا رکھا ہے اور اسی کی عبادت اور پوجا اور پاٹ میں لگا ہوا ہے. اللہ عز و جلال نے ایک دوسری بات بھی بیان کی. یہ جہاں شرک کرنے والے تھے، یاد ہوگا یہ سونے کا بچڑا بنا کے پوجنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے. مشرکین مکہ تو پتھروں کی پوجا کرتے، ایک پتھر ملتا پہلے پتھر سے خوبصورت تو پہلے کو چھوڑ دیتے، دوسرے پہ سجدہ کرتے. اپنی ہی بکری کا دودھ دھو کے پتھر پہ ڈالتے، کہتے یہ ہمارا رب ہے. لیکن ان لوگوں نے تو
گائے بنائی تھی، یہ بچڑا بنایا تھا سونے کا، اس کو پوچھتے تھے۔ مکے والے تو بعد میں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بھی بیان کی ہے، اللہ ذوالجلال پہ جھوٹ بولنا ان پر ختم ہے۔ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی گروہ ہے اور وہ بھی اللہ پر، تو وہ یہودیوں کا گروہ ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ ذوالجلال پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات خود کریں گے خناس، کہیں گے کہ اللہ نے کہا ہے۔ آج یہی روش مسلمانوں میں بھی آنے لگ گئی، فکری گماشتے موجود ہیں دنیا میں، بات اپنی کریں گے اور کہیں گے یہ شریعت کی بات ہے۔ یہودیوں کی اس صفت کو پسند کرنے والے ہم نوا بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ ذوالجلال پر جھوٹ باندھ دے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک تیسری بات بھی بیان کیا، یہ لوگ اس قدر قابل نفرت کیوں ہیں؟ عہد و پیمان کو پورا کرنا تو ان کی گھٹی میں ہے ہی نہیں۔ غدار قسم کے لوگ تاریخ نے جن کو ثابت کیا ہے وہ یہی لوگ ہیں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی معاہدے کرنے والے اور غداری کرنے والے کسی اور کے ساتھ وعدے کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت کے لوگ پھر بھی ان کی باتوں میں آ کے اعتماد ان پر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں کبھی پورا نہیں کرتے، اور کاش کسی مسلمان کی عقل درست ہو جائے جو بڑے خرامے خوشی سے ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بھی معاہدے توڑنے والے ہیں، تمہارے ساتھ کیسے معاہدے پورے کریں گے؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس کو آج مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کبھی کسی تہجد گزار نے شرابی سے محبت کی ہے؟ جو انبیاء کا قاتل ہے، جو غدار ہے، مومن اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلہ سنایا فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان قاتلوں سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پانچویں صفت بھی بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نفرت کیوں ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ
فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جب بھی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا یا اس دور میں جب بھی کوئی بات موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دے جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی تو یہ تکبر کرتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انہوں نے کچھ انبیاء کو تو جھٹلایا اور کچھ کو قتل ہی کر دیا، اسی عناد میں، اسی بغض اور عداوت میں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں تو وہ کرنا ہے، آپ کون ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی امت کو یہ بات سمجھائی تھی کہ چھٹی بات کا بھی خیال رکھو، انبیاء کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والے یہودیوں سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ یہودی توہین کرتے تھے اللہ ذوالجلال کر کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، والعیاذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان پہ لعنت اور پھٹکار ہو، انہوں نے اللہ ذوالجلال کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ اللہ نے پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تو دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیطیب مسیء اللیل، اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا کے گناہ کیا، آؤ میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُطِيبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اللہ رات کو بھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دن کے اجالے اور شور کو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، دھوکہ کھا کے گناہ کرتا ہے، آؤ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ لعنت کے مستحق بنے اللہ کی صفات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور آج کتنے اسلام کے دعوے دار ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سچے مومن بھی سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ مجرم انہی یہودیوں کے پیروکار ہیں جنہوں نے پیغمبر کی بات کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کی بات کو چھوڑا، اور آج دعوے دار ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، تعداد تو ہماری دیکھو۔ تعداد اگر دیکھنی ہے تو اس وقت 7.5 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں، 6 ارب تو کافر ہیں، پھر مانو کہ کافر سچے ہیں۔ تعداد بھی کوئی اصول اور ضابطہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو میجورٹی کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ میجورٹی اور طاقت کی بات کرنے والے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ آپ کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دے گا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعداد کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کوالٹی کو زیادہ اہمیت دی۔ تعداد میں کافر زیادہ ہے لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں عظمت ہے تو وہ ایمان والوں کی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے، کیسے؟ لاشعوری میں کہ شاید ان کو پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
یہ آنے والا آتا اور آ کے کہتا ہے السلام علیک یا محمد. اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موت ہو. اللہ کے رسول تو یہ بات سمجھ رہے تھے. آپ نے جواب دیا وعلیکم، تم پر موت آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ وغضب علیکم، تم پہ موت ہو، تم پہ پھٹکار اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کا غضب ہو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلا یا عائشہ، عائشہ رکو. کہ اللہ کے رسول وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں السلام علیکم، وہ تو موت کی بددعا کر رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے؟ کہ عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم پہ موت آئے تو میں نے کہا تم پہ آئے. میری تو اللہ نے قبول کر لینی، ان کی تو نہیں قبول کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کی توہین کرنا ان کی عادت تھی. نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے داخل ہو جاؤ، کہتے نہیں اپنی پشتوں کو گھسٹتے ہوئے داخل ہوگے، مذاق کرتے ہوئے، نبیوں کی بات کو ٹھکراتے ہوئے. توہین یہ ان کے جسم میں رچی بسی ہے، اس لیے یہ لوگ قابل نفرت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت میں یہ حصہ رکھا کہ زندگی گزارتے وقت یہ بات یاد رکھنا، دنیا میں سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ یہودی ہے. ایک ساتویں بات بھی یاد رکھنے والی ہے، جو انبیاء کے قاتل ہیں وہ تم سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا. گناہ کیا تھا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو بھی عہد و پیمان کرتے توڑ دیتے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہ انبیاء کو قتل کرتے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آثار بتاتے ہیں کہ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا تھا. آج ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے والے ذرا اپنے ایمان پہ غور کریں. انبیاء کے قاتل تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہدایت الحیارہ کو پڑھ کے دیکھیے. امام ابن القیم فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا عَجِيبًا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الْيَهُودَ فِي زَمَنِ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَتَلُوا 10,000 نبی. الیاس علیہ السلام کے وقت یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے ایک نہیں 10,000 انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا. جو اللہ کے پیغمبروں کے قاتل ہیں وہ تمہارے یار کیسے بن سکتے ہیں؟ کس بات پہ تم کھڑے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ تمہیں استعمال کر کے تمہارے سروں کو کچلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. شاید کہ کسی کے علم میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کا مذاق اڑانے والے یہی یہودی تھے. اللہ عز و جلال نے اس لیے حکم دیا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، وہ لوگ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، کھیل کود بنا لیا۔ ایک مومن عورت اپنے خامد کے ساتھ زرگر کے پاس آتی ہے اور شرافت کی پہ کر یہ کونے میں بیٹھی ہے۔ یہ خناس قسم کے لوگ، ایک یہودی نے اس کی چادر میں گرا ڈال دی، جو ہی اوپر والی چادر نچلی چادر کے ساتھ جو ہی صحابیہ اٹھی تو اس کے صرف پاؤں یا کچھ حصہ ظاہر ہوا۔ مسلمان کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، اٹھا اور اس پہ وار کیا، اس کو نیست و نابود کر دیا، جس کے مقابلے میں مسلمان کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج سورج بعد میں غروب ہوگا، میں جب تک ان بغیرت لوگوں کو یہاں سے نکال نہیں دیتا محمد آج چین نہیں پائے گا۔ ایسے غدار اور انبیاء کے قاتل مسلمانوں کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ شرم کی بات ان لوگوں کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے یہودیوں کے بارے میں ایک 8ویں بات بھی بیان کی ہے۔ دین کے سب سے بڑے دشمن، دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہی یہودی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کس طرح دین میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا ٹیرورسٹ یہی یہودی ہے۔ دنیا کے کسی خطے کی تاریخ نکالیے، سب سے بڑی دہشت گرد یہی وہ گروہ ہے۔ لیکن آج مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اسلام فوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے۔ اسلام دہشت گردی سے بری ہے، اسلام تو امن کا پیغام ہے۔ اسلام سے بڑھ کے محبت کا پیغام دینے والا کوئی دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے یہ بات بھی سمجھانے کے لیے نازل فرمائی کہ اپنے صحابہ کو بتائیے اگر کسی نے منافقت دیکھنی ہے اس کی عملی شکل تو یہودیوں کے اندر دیکھ لو۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ دنیا کے اندر منافقت کی سب سے بڑی مثال اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ چھپائیں گے کچھ، کہیں گے کچھ، بلکہ اللہ ذوالجلال تو فرماتے ہیں قول و عمل میں اگر کسی نے مخالفت دیکھنی ہے تو یہودیوں سے بڑھ کے آپ کو کسی کی نظر آئے گی۔ ایک طرف دعویٰ ہوگا کہ ہم تو حفاظت کے لیے آئے ہیں، دوسری طرف 100 سال کی یہ پلاننگ کے ساتھ آئیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی رعب اور مسلمانوں کی کوئی اقدار باقی نہیں رہنے چاہیے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، بلکہ حق کو چھپانا یہ تو ان کا وین ہے۔ اور آج بھی اگر غور کیا جائے، جہاں مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ خبریں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جہاں کسی مسلمان نے
کوئی ایسی بات کہی یا کوئی ایسا کام کیا، وہ دنیا میں اچھال کے مسلمانوں پہ لیبل لگانے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال نے کتاب میں جو حکم اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے دین کو بیچ دیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ہی ڈال رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ ذوالجلال ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو فتنے فساد کو ہمیشہ سے ہوا دینے والے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یہ ہر جگہ پہ فساد مچانے کو ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ سے چند سالوں سے آپ کو نظر آتا ہوگا بڑے سکون سے لوگ تراویح کا آغاز کرتے ہیں، اور سچ کہا امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم نے کہ منافقت کی انتہا دیکھو، منافق چھپ کے وار کرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ جب منافق دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مشغول ہے تب وار کرے گا۔ ان کافر و یہودیوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ لوگ روزے اور تراویح میں مشغول ہیں، آپ کو ہر سال صرف آخری عشرے سے کچھ دن پہلے آوازیں آئیں گی کہ آج فلسطین پہ حملہ ہوا، مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا، ان کی عبادات کو خراب کرنا اور ان کو پریشان کرنا، یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھنے کو ملا کہ جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز واضح ہوتی ہے جس سے فلسطین کی آزادی اور خصوصاً بیت المقدس کی آزادی اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، اپنے صحابہ کو سمجھائیے یہ قابل نفرت اس لیے ہیں، ان جیسے سخت دل کوئی نہیں، 2 سال کے بچوں پہ بیٹھ کے سانس اس کا دبا کے مارنے والے، یہ ظالم انبیاء کے قاتل جن سے محبت کرنے والوں کے لیے شیم ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اور شرم کرنی چاہیے ان ذلیل لوگوں کو جو پھر بھی بھاشن یہ دیتے ہیں کہ فلسطین کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ تجھ پہ یہ حملہ ہو، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی اور ماں کی عزت کو تار تار کیا جائے، پھر میں دیکھوں تم کس طرح کا بھاشن دیتے ہو۔ وہ لوگ جن کی تاریخی شہادتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی تھی، مسلمانوں کو تکلیف دینا یہی تو ان کی خواہش رہتی ہے، اس سے یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ مسلمانوں، سب سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی ان لوگوں سے، اگر ان کے بعد کہیں سے تکلیف آئے گی تو مشرکوں سے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو کوئی خیر مل جائے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ یہودی غم زدہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو خیر کیوں ملی؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آ جائے
یہ خوشی سے ناچتے نظر آتے ہیں اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ بات بھی مسلمانوں کو سمجھائی، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان پہ اعتماد نہ کرو۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ مسلمانوں نے 16 یا 17 ماہ نمازیں جب پڑھی اسلام کی ابتدا میں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی خواہش کو قبول فرماتے ہوئے قبلے کو چینج کر دیا۔ یہ یہودی کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بے وقوف کہنے لگے انہوں نے قبلہ کیوں چینج کر لیا ہے، اور کہتے یہ تھے کہ مخالفت ہماری کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے۔ اللہ ذوالجلال نے 16-17 ماہ کے بعد اپنے پیغمبر کی آرزو کو پورا کیا اور بیت اللہ کو قبلہ تمام مسلمانوں کے لیے بنا دیا۔ مسلمانوں کو ایک خوشخبری اللہ ذوالجلال نے دی ہے، کاش کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ بھلے ان کی جاسوسیاں بہت ہیں، یہ جاسوس پالنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، جاسوسی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اور یہ کہنے والے نے کہا تھا، امام ابن القیم فرماتے ہیں، امام مالک یہ بات سمجھایا کرتے، جو شخص